میرا نام عرفان ہے اور میں اپنی امی کا اکلوتا بچہ تھا۔ امی کا اس لیے کہا کیونکہ ابو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے۔ شاید تب میں 3-4 سال کا تھا، اس لیے مجھے اپنے ابو کی شکل تک یاد نہیں تھی۔ میری امی نے مجھے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ امی پرائمری اسکول کی پرنسپل تھی، اس لیے ہمیں روپے پیسے کی تنگی نہیں تھی۔ گھر بھی اپنا تھا، اس لیے ابو کے جانے کے بعد ہمیں برے حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ابو کے جانے کے بعد اگرچہ میری نانی اور دادی نے بڑا زور لگایا کہ یا تو امی دوسری شادی کر لے یا پھر ہم ان کے ساتھ رہیں، لیکن امی نے سب کو منع کر دیا۔ امی نے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میں شادی کر لوں یا پھر آپ کے گھر رہوں اور پرائے گھر میں میرے بیٹے کی شخصیت کسی محرومی کا شکار ہو جائے۔ امی کی بات سن کر سب چپ کر گئے، کیونکہ سب لوگ جانتے تھے کہ امی پڑھی لکھی ہیں، اپنا اچھا برا جانتی ہیں اور پھر اسے کسی مالی تنگی کا بھی سامنا نہیں، اس لیے ہم اپنے گھر میں ہی رہنے لگے۔ البتہ ہم چھٹی والے دن دادی نانی کے گھر رہتے تھے اور پھر رات کو اپنے گھر آ جاتے تھے، کیونکہ صبح ہم نے اسکول جانا ہوتا تھا۔ امی تو صبح ہوتے ہی اپنے اسکول چلی جاتی تھی، لیکن میں ہر دوسرے تیسرے دن چھٹی کر لیتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت نکما تھا، میں کالج میں تھا اور ہر سال کسی نہ کسی سبجیکٹ میں رہ جاتا تھا۔ اصل میں میری توجہ پڑھائی کی طرف بالکل نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں جلدی سے کچھ بن جاؤں اور بہت امیر ہو جاؤں، اس لیے میں صرف سپنے دیکھتا تھا، کیونکہ مجھ سے محنت نہیں ہوتی تھی۔ رضا میرے اکلوتے ماموں کا بیٹا تھا۔ خیر سے میرے ماموں بہت بڑے عہدے پر تھے۔ میں اکثر امی سے کہتا تھا کہ ماموں سے کہہ کر مجھے کسی بڑے عہدے پر لگوا دو، مگر یہ سن کر امی ہنسنے لگ جاتی تھی۔ وہ کہتی تھی میں نے اس لیے دوسری شادی نہیں کی کہ تمہاری شخصیت بگڑ نہ جائے، تم تو پھر بھی بگڑ گئے۔ میرے بچے، ایف اے پاس کو کون بڑا عہدہ دے سکتا ہے؟ ہاں، تم محنت کرو تو خود بخود تمہاری کسی اچھی جگہ جاب لگ جائے گی۔ اور یہ سن کر میں منہ بنانے لگ جاتا تھا۔ اگر مجھے ہی محنت کر کے بڑا عہدہ لینا تھا تو اتنے بڑے عہدے والے ماموں کا بانجا ہونے کا کیا فائدہ؟ یہ بات میں اکثر رضا سے بھی کہتا تھا کہ یار تیرا ماموں اتنے بڑے عہدے پر ہے اور تو ان کاغذات کے ٹکڑوں کے لیے اتنا سر کپا رہا ہے۔ ڈگریوں کو کاغذ کا ٹکڑا کہنے پر رضا ہنسنے لگتا تھا۔ یار یہ بات تو نہیں سمجھے گا۔ وہ مجھے ٹال دیتا تھا جیسے امی مجھے ٹال دیتی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ میں رضا سے پہلے کچھ بن کر دکھاؤں تاکہ سارے خاندان والے دیکھتے رہ جائیں۔ تبھی میری زندگی میں ریشم آئی اور مجھے لگا کہ اگر میں اسے پٹا لوں تو میری لائف بن جائے گی، کیونکہ ریشم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی۔ مجھے ہر حال میں اس سے شادی کرنی تھی، اس لیے میں نے بھی لمبی لمبی چھوڑی اور ماموں کو اپنا باپ کہہ دیا۔ اس سے پہلے میں کالج میں کچھ بھی پہن کر چلا جاتا تھا، لیکن ریشم سے ملنے کے بعد میں بن ٹھن کر رہنے لگا۔ میں اکثر رضا کے کپڑے مانگ کر لے جاتا اور ریشم کے سامنے شو مارتا۔ رضا میرا بیسٹ فرینڈ تھا اور سلطانہ مامی تو مجھے رضا کی طرح پیار کرتی تھی، اس لیے میں اس سے جو بھی مانگتا وہ مجھے فوراً دے دیتی۔ البتہ میں مامی سے کہتا تھا یہ بات امی کو نہ بتائے، کیونکہ اگر امی کو پتہ چل جاتا تو اس نے بہت بڑا لیکچر دینا تھا۔ دوسری طرف ریشم بھی بہت تیار ہو کر آتی تھی، اس کی ڈریسنگ دیکھنے کے قابل ہوتی تھی۔ میں تو اسے دیکھنے کے بعد ایسا دیوانہ ہوا کہ کالج کے باغیچے سے ایک پھول توڑ کر اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور جھٹ اسے آئی لو یو بول دیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی مہنگا گفٹ خریدنے تک یہ لڑکی ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس لیے میں نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ البتہ یہ سن کر ریشم شرما گئی۔ میں جانتا تھا وہ بہت ماڈرن تھی، لیکن بہت شرمیلی بھی تھی، یا شاید مجھے آزما رہی تھی۔ میں بھی رات دن اسے متاثر کرنے کے طریقے سوچتا رہتا تھا۔ اکثر اسے کالج سے لینے ایک گاڑی آتی تھی جس میں وہ بیٹھ کر وہ اپنے گھر چلی جاتی تھی۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانا چاہتا ہوں۔ اس دن دراصل میں ماموں کے گھر سے کار لے آیا تھا، ورنہ روز تو میں بائک پر کالج جاتا تھا۔ میں نے ریشم کو بتایا تھا کہ مجھے بائک چلانا پسند ہے، اس لیے گاڑی گھر میں ہونے کے باوجود میں روز بائک پر آتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے کہا کہ مجھے بھی بائک پر بیٹھنا پسند ہے، لیکن پاپا روز گاڑی بھیج دیتا ہے اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ گھر جانا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں دل میں خوش ہونے لگتا تھا کہ اس کے پاپا کو اپنی بیٹی سے بہت پیار تھا۔
اگر ریشم کی شادی مجھ سے ہو گئی تو میرے عیش ہو جائیں گے۔ اس دن میں اسے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں اسے ایک ہوٹل لے گیا اور وہیں میں نے اسے بتایا کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات سن کر شرما گئی۔ میں نے اس سے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں اسے اچھا لگتا ہوں؟ یہ سن کر اس نے کہا، ہاں تم بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ یہ سن کر میں ہواؤں میں اڑنے لگا۔ ہوٹل سے نکل کر ہم کار میں بیٹھے اور ادھر ادھر گھومتے رہے۔ میں نے اچانک کار ماموں کے گھر کی طرف موڑ لی اور کہا، ریشم تم یہاں تھوڑا سا انتظار کرو، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں۔ میں اسے یہاں جان بوجھ کر لایا تھا تاکہ وہ میرا گھر دیکھ لے اور مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو جائے۔ میں نے کار ماموں کے گھر کے سامنے روکی اور باہر نکلتے ہوئے ریشم سے پوچھا، تم ابھی میرے گھر آؤ گی یا جب میں بارات لے کر آؤں گا تم تب میرے گھر آؤ گی؟ یہ سن کر وہ شرما گئی۔ میں جلدی سے اندر آیا اور سلطانہ مامی کو بالکونی میں لے گیا۔ میں مامی سے لاڈ کرنے لگا۔ مجھے پتا تھا کہ یہ سب ریشم دیکھ رہی ہوگی۔ یہ دراصل میں ریشم کو دکھانا چاہتا تھا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ میں مامی سے پیسے لینے آیا تھا، کیونکہ ہوٹل سے نکلنے کے بعد میری جیب خالی ہو چکی تھی۔ مامی سے پیسے لینے کے بعد میں رضا کے کمرے میں گیا اور اس کا سب سے اچھا سوٹ پہن کر باہر نکل آیا۔ اس دن ریشم مجھ سے اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ جب میں نے ریشم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں گاڑی کو بھگا کر لے گیا اور ریشم کو ایک بنگلے کے باہر اتار دیا۔ اس نے مجھے اندر آنے کو نہیں کہا۔ میں جانتا تھا کہ اس نے ابھی گھر والوں کے سامنے میرے بارے میں بات نہیں کی ہوگی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ آج یہ بات ضرور کرے گی۔ میں بھی چاہتا تھا کہ وہ جلدی سے اپنے گھر والوں سے بات کر لے تاکہ پھر میں امی سے بات کر کے اس کا ہاتھ مانگ لوں۔ میں جلد از جلد اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے رضا نے جلدی کر دی۔ ہوا کچھ یوں کہ رضا نے جو ہی اپنی تعلیم مکمل کی، اس کی بڑی اچھی جاب لگ گئی۔ مامی نے خود آ کر ہمیں یہ خوشخبری سنائی۔ مامی کے جاتے ہی امی نے مجھ سے کہا، دیکھا اس لیے تم سے کہتی تھی کہ پڑھائی کر لو، رضا نے اپنی جان لڑا دی اور دیکھ لو کہ آج اسے اتنی اچھی جاب مل گئی۔ یہ سن کر میں بیزار ہو گیا۔ اف، یہ امی بھی میری بے عزتی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ دل تو کیا کہ ریشم کے بارے میں بتا کر اپنی امی کو خوش کر دوں، مگر ابھی نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ ریشم نے ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دے دیا تاکہ وہ اپنے پاپا سے بات کر لے۔ دوسری طرف رضا کی جاب لگی تو مامی نے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنا شروع کر دیں۔ اس دن بھی رضا کا رشتہ لے کر جانا تھا۔ امی نے صبح سویرے مجھے جگا دیا اور کہا کہ تمہاری سلطانہ مامی نے فون کیا ہے کہ تم لوگ بھی ساتھ چلنا۔ میں جلدی سے تیاری کرنے بھاگا۔ ہم رضا کے ہونے والے سسرال پہنچے تو میں حیران رہ گیا کہ شاندار گھر تھا۔ ہم سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ امی نے ایسا شاندار گھر دیکھا تو میرے کان میں کہنے لگی، تم بھی پڑھ لکھ گئے ہوتے تو میں بھی کسی ایسے امیر گھر میں تمہارا رشتہ لے کر جاتی۔ امی نے ہمیشہ کی طرح میری بے عزتی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ میں نے دل میں سوچا، پیاری امی، جلد تم بھی اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے ایسے ہی شاندار گھر میں جاؤ گی۔ لگتا تھا جیسے وہ قبولیت کی گھڑی تھی، کیونکہ جیسے ہی میں گھر کے اندر گیا، سامنے صوفے پر ریشم بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ہی دوسرے صوفے پر دو پیارے پیارے لڑکے بیٹھے تھے جو اپنے بیگ کھول کر پڑھ رہے تھے۔ میں اسے یہاں دیکھ کر خوش ہو گیا۔ مجھے اندازہ تھا کہ ریشم کسی امیر گھر کی لڑکی ہے، لیکن یہ تو میری سوچ سے بھی بڑھ کر تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ریشم اتنے بڑے گھر سے تھی۔ میں نے دل میں سوچا، اگر آج رضا کا رشتہ ہو جاتا ہے تو میں بھی یہیں پر ریشم کا ہاتھ مانگ لیتا ہوں۔ اسی وقت ریشم کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ مجھے دیکھ کر گھبرا گئی، جبکہ میں اسے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اسی وقت اندر سے دو خواتین نکل آئیں۔ ایک تو موٹی سی آنٹی تھی جس کے متعلق مامی نے ہمیں بتایا کہ یہ لڑکی کی امی ہے، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی تھی جو مامی نے بتایا کہ یہ لڑکی کی بھابھی ہے، اور صوفے پر جو لڑکے بیٹھے ہیں یہ ان کی امی ہیں۔ یہ سن کر میری نظر پھر سے ریشم کی طرف چلی گئی۔ وہ کتاب میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ یقیناً اسے شرم آ رہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد دو اور پیاری اور قدرے ماڈرن لڑکیاں باہر نکل آئیں اور میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئیں۔
मामी ने एक लड़की की तरफ इशारा किया और हमें बताया कि हम उसके लिए आए हैं। अच्छा, तो रेशम की 3 बहनें हैं, शायद रेशम सबसे छोटी है। मैंने अपने दिल में सोचा, चलो कोई नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँ। मैंने खुद से कहा, वैसे भी रज़ा का रिश्ता हो गया तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। इसी वक्त रेशम अपना पर्स उठाकर उठ खड़ी हुई और बाहर जाने लगी। तभी उस मोटी आंटी ने रेशम को मुखातिब करके कहा, रेशम, बच्चों को पढ़ा लिया है? रेशम ये सुनकर घबरा गई और मेरी तरफ देखने लगी। जी, रेशम ने मुख्तसर से जवाब दिया। ठीक है, ड्राइवर से कहो कि तुम्हें घर छोड़ आए। ये सुनते ही रेशम दरवाजे की तरफ भागी और मैं ये सब सुनकर उलझ गया। तभी उस मोटी आंटी ने मुस्कुराकर कहा, ये रेशम है, यहाँ मेरे पोतों को ट्यूशन पढ़ाने आती हैं। बड़ी ज़हीन लड़की है, 2 साल से पढ़ा रही है। ये खुद कॉलेज में पढ़ती है, इसलिए अक्सर हमारा ड्राइवर उसे कॉलेज से यहीं ले आता है। उसका घर पास ही है और उसका बाप स्कूल टीचर है। ये सुनकर मैं सख्ते में आ गया। कितनी धोखेबाज लड़की निकली। ठीक है, मैंने भी उससे झूठ बोले थे, मगर ये तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकली। मैंने सर झटका और रज़ा की साली की तरफ देखने लगा। यहाँ बात बन जाए तो मेरे ऐश हो जाएंगे। मेरा दिल टूट चुका था, मगर अब मुझे एक और अमीर लड़की को मुतासिर करने के लिए दिन रात मेहनत करनी थी। इसी वक्त मैंने सोचा कि काश मैंने भी रज़ा की तरह पढ़ाई में मेहनत की होती तो मुझे ये सब न करना पड़ता। तो दोस्तों, ऐसी ही शानदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसी एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।